بین الاقوامی سطح پر اس وقت روس اور یوکرین جنگ کا چرچا ہے۔ اگلے بلیٹن میں ہم آپ کو روس اور یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ بلیٹن میں دوبارہ خوش آمدید۔ بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ کی تو روسی فوج کی اس وقت یوکرین کے شہر ایرپین کی طرف تیزی سے پیش قدمی جاری ہے۔ دوسری طرف نیٹو نے یوکرین کی جانب سے روس کی بمباری کو روکنے کے لیے دی جانے والی نو فلائی زون کی درخواست مسترد کر دی ہے، جس کی یوکرینی صدر نے سخت مذمت کی۔ روس یوکرین تنازع کو سمجھنے کے لیے آپ کو ماضی میں لے چلتے ہیں۔ یوکرین کو 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے سے آزادی ملی۔ روس 2014 کے بعد یوکرین کے یورپی ممالک کے ساتھ بڑھتے تعلقات سے ناخوش ہے۔ یوکرین نے نیٹو میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن روس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہو جاتا ہے تو نیٹو میں شامل ممالک کبھی بھی روس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ 2013 میں جب یوکرینی صدر نے یورپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہا تو روس نے دباؤ ڈال کر روک دیا۔ 2014 میں روس نے اس وقت یوکرین پر حملہ کیا جب یوکرین کے روس نواز صدر کو عوامی تحریک کے بعد ہٹا دیا گیا۔ حملے کے نتیجے میں روس نے یوکرین کے جنوبی علاقے کریمیا پر قبضہ کر لیا۔ روس اور یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے بات کرتے ہیں سینئر صحافی عبداللہ شاد سے۔ جی شبان، جس طرح آپ نے بات کی ہے رشیا یوکرین وار کے اوپر، تو اس کے اندر ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح روس نے یوکرین کے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے سیز فائر کیا ہے کچھ علاقوں میں تاکہ جو فارنرز ہیں یوکرین سے وہ نکل جائیں، کیونکہ اب آ کے محسوس ہونے لگا ہے کہ یوکرین ان فارنرز کو ایک ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور وہ انہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے لے رہا ہے تاکہ ان کی ڈھال بنا کر وہ جو انسانی حقوق کی بات ہے وہ کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے ہی سارے فارنرز اگر یوکرین سے نکل جائیں گے تو رشیا یوکرین کے اوپر اپنی جو انویژن ہے اس میں زیادہ شدت پیدا کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رشیا کی طرف سے ابھی کوئی دعوے نہیں کیے جا رہے، کوئی فگرز نہیں دیے جا رہے، یا پھر وہ دے رہے ہیں اور وہ میڈیا میں سامنے نہیں آ رہے، کیونکہ ساری ویسٹ جو ہے، سارے یورپی یونین، امریکہ، یورپی ممالک، یہ سارے انٹرنیٹس کو اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اون کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے رشیا کی طرف سے جو انفارمیشن کا فلو ہے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ایلن مسک نے بھی کہا ہے کہ ان کے جو اسٹار لنک انٹرنیٹ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ رشیا سے آنے والی نیوز کو بلاک کر دے، حالانکہ انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے انلیس ہم کسی گن پوائنٹ پہ نہ ہوں۔ اسی وجہ سے رشیا کی طرف سے خبریں نہیں آ رہی، لیکن یوکرین کی طرف سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بجائے اسے فائدہ پہنچانے کے الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یعنی ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 10,000 روسی فوجی ہیں انہیں مار گرایا ہے، انہیں مار دیا ہے، ہلاک ہو چکے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ 10,000 تو ابھی تک شاید یوکرینین شہری نہیں مرے ہوں گے، تو رشین فوجی کس طرح مارے جا سکتے ہیں؟ اس لیے جبکہ روس کی طرف سے اس پہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے مانا کہ ان کے 500 کے قریب 498 فوجی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ اور اس کے اگر مستقبل کے اوپر بات کی جائے تو ابھی ان جنگوں کو 11 روز گزر چکے ہیں۔ تقریباً روس کی طرف سے فگرز بھی جاری کیے گئے ہیں کہ انہوں نے یوکرین کی کتنی ملٹری بیس کو تباہ کیا ہے، کتنے ایئرپورٹس پہ سٹرائک کی ہے، کتنے بختر بند گاڑیاں انہوں نے توڑی ہیں، اور کیا کہ کچھ نقصان کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ چند روز اور چلے اور بالآخر یوکرین کے اوپر رشیا نے یہ جو اپنا ایڈونچر کیا ہے یہ اسے منوان، یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بالکل ویلڈ ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ روس نے یہ راتوں رات انویژن نہیں کی، بلکہ وہ اسے ایک لمبے عرصے سے پلان کر رہا تھا۔ کم از کم 8-10 سال سے وہ اس منصوبے پر عمل کر رہا تھا۔ اسی کے تحت اس نے کریمیا کو اپنے زیر نگین لایا، جارجیا کو لایا، اور اب وہ یوکرین کو ڈسیبل کرنا چاہتا ہے امریکی اور یورپی یونین کے تسلط سے۔ اور اسی کے تحت جس طرح آئسولیشن کی بات کی جا رہی ہے اور سینکشنز کی، تو اس کے اوپر روسی وزارت دفاع نے 2 روز قبل بیان جاری کیا ہے کہ روس اتنا چھوٹا ملک نہیں ہے کہ اسے آپ آئسولیٹ کر سکیں۔ اور دوسری انہوں نے بہت اہم بات کی ہے کہ یوکرین یورپی یونین اور امریکہ ہی پوری دنیا نہیں ہے، دنیا بہت بڑی ہے۔ ان کا یہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں وہ اپنی سینکشنز کو لے کے بھی، اور اس کے ساتھ جو یہ سینکشنز ہے اس کی بات یہ ہے کہ اس کا اثر پوری دنیا، امریکہ اور یورپی یونین پہ بھی اتنا ہی پڑے گا جتنا خود روس کے اوپر، کیونکہ روس
ایکسپورٹ کرتا ہے آئل کو، مین ایکسپورٹر ہے، آرمز کا ہے، ویٹ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے وہاں سے. تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں مختلف اشیاء کی قیمتیں اوپر جائیں گی اور ان ممالک پہ بھی اس کا اثر پڑے گا جن کا اس سارے تناظر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.